اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اصل ما فی الوجود ونقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد ومقام محمود بشیرنا المصدق نذیرنا المعین المصطفى الامجد محمود الاحمد ابو القاسم محمد واہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلمین وعلى اللہ علی اعدائے اجمعین من یومنا ھذا تا قیام یوم الدین صلوات مل کے بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم مانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت بھرے دربار سے کوئی ماتمی خالی دامن واپس نہ جائے، مولا ان بھائیوں کا اتفاق قائم رکھے، خصوصاً بھائی شبیر صاحب کی صحت کے لیے دعا کا کہا گیا ہے، بادشاہ صدقہ بیماری کربلا کا مولا میں صحت کلی عطا فرمائے، کوئی بے اولاد ہے تو واسطہ بھی بے باپ کی اجڑی ہوئی گود کا بادشاہ اسے ماتمی اولاد عطا فرمائے، مولا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بڑی مشکل دعا ہے، ضرور آمین کہنا میرے مولا، اس پر آشوق دور میں ہر ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ فرما، آزادار اور آزاداری کو ہر طرح کے خطرے سے محفوظ فرما۔ میرے بادشاہ تو پردے میں ہے تو بھی تو ہمارا وارث ہے، تو پردے سے باہر آ جائے پھر بھی تو ہمارا وارث ہے، تو پردے میں بھی ہے تو ہمارا وارث ہے، ہمارا وارث بن کے تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ہمارے وارث ہمیں اپنی زیارت کا موقع نصیب فرما۔ ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند آواز سے صلوات اللہ۔ محسوس نہ کرو تو کم از کم فقہ جعفریہ میں ممبر کے قریب بیٹھنا جرم نہیں، ممبر پہ غصب کر کے بیٹھنا جرم ہے۔ اگر ہو سکے تو تھوڑا تھوڑا یہ جو جگہ خالی ہے یہاں پہ آپ آ جائیں، زینت فرش اعلیٰ کے لیے ایک ایک قدم مولا آپ کو آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہے اجازت موقع شروع کی جائے، جتنا دور بھائی سہیب لگا رہے ہیں میں اور بھائی اگر مل کے بھی لگائیں تو شاید نہ لگا سکیں۔ ہاں مجھے نہیں پتا آپ کا معیار کیا ہے، کس مزاج کے لوگ ہوں، لیکن اس ایک بات کا میرے دل میں یقین ہے کہ یقیناً آپ بھی اسی کا ذکر سننے آئے ہیں جس کا ذکر میں کرنے آیا ہوں۔ تھوڑا سا اگر آپ بول لیں گے تو پڑھ لیں گے ہم بھی، کیونکہ کوئی سیڑھی کیسٹ والی تو بات ہے نہیں، بادشاہ نے ایک قلم عطا کیا ہے تمہارے بیٹے کو، وہی پڑھتا ہوں جو بادشاہ خیرات میں عطا کرتی ہے ماشاءاللہ۔ اور شاعر بننے کے لیے تو یہ لازمی ہوتا ہے، اسے روٹی ملے نہ ملے، شہید محسن نقوی علیہ اللہ مقام اکثر کہا کرتے تھے کہ شاعر کو روٹی ملے یا نہ ملے اس کا گزارا ہے، رات نہ ملے تو اس کا گزارا ہے۔ اگر آپ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں گے تو میں یقیناً آپ کے ساتھ بولتا رہوں گا۔ بالکل گھر والی بات ہے، مسئلہ کوئی نہیں، رات نہ بھی کوئی بات نہیں ہے، اجازت اگر تم ذہنی طور پہ تیار ہو تو میں ذکر شروع کروں۔ بسم اللہ۔ اب جی 6 مصرے پڑھتے ہیں، یہ مصرے اس وقت میں نے لکھے تھے، بلکہ بادشاہ نے لکھوائے تھے جب میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا۔ سبحان اللہ۔ ابھی میٹرک میں پڑھتا تھا تو یہ پہلا کرم علی کی بیٹی نے میرے قلم پہ کیا تھا۔ پہلا جملہ ہے آپ کے اذہان کی نظر کہ اور یہ جو کلام ہے کم از کم پاکستان کے 6 سے 7 ذاکرین ایسے ہیں جو تمہارے بیٹے کا لکھا ہوا کلام پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بے شک ان کا کرم ہی ہے، وہ جس سے چاہیں جیسی نوکری لے لیں، اس میں ہمارے راز کرنے والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں زمانے بھر کے بے آس لوگوں، حسین تم کو بلا رہا ہے۔ تھوڑے بندے بول رہے، زمانے بھر کے مجلس میں بولنے سے بندہ چھوٹا نہیں ہو جاتا، جس کے لنگر میں کمی ہو بادشاہ حسین اس کے لنگر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ زمانے بھر کے بے آس لوگوں، حسین تم کو بلا رہا ہے، حسین تم کو بلا رہا ہے۔ پتہ نہیں مجھے کہ یہاں پہ کون کون لوگ پہلے پڑھتے رہے ہیں، لیکن کوئی اوریجنل بندہ اگر یہاں پہ پڑھ کے گیا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ جو
चकरा रहा है। क्यों? साथ जिसके बदन नहीं वो कुरान कैसे सुना रहा है। सच की जमात इजाजत एक बात की जाए अपने साथ। अल्लाह खालिक करीम है, अल्लाह कायनात का खालिक है, अल्लाह अली का भी खालिक है, और उसकी शान भी यही है कि वो अली का खालिक है। जो अली का खालिक हो उसका आली होना बनता है। अल्लाह खालिक करीम में जुमला में कहूँगा, चेहरे पढ़ूंगा, अगर मेरे साथ सफर करने पे आमादा हुए तो फिर देखते हैं कि समझाना है। अल्लाह के जहान में जिसका करम चल पड़े उसे हुसैन कहते हैं। आए हाय, अल्लाह के जहान में जिसका करम चल पड़े उसे हुसैन कहते हैं। हुसैन का करम कोई आज से नहीं चला। कब से चला? जब ये दुनिया का भी नहीं, जब ये आसमान वाला नहीं, दुनिया से भी पहले भी हुसैन करीम था। दुनिया खल्क होने से मैं दलील लेके जाऊंगा अपने एक हर्फ एक जुमले का मैं खुद जिम्मेदार हूँ। हुसैन दुनिया में आने से पहले भी करीम है, हुसैन दुनिया बनने से पहले भी करीम है। लोग किताब का नाम लिख लो, किताब का हवाला लेके जा रहा हूँ। किताब का नाम है सादत दारैन फी मक़तल हुसैन। उस किताब में लिखा हुआ है कि यौम अलस्त, जब अल्लाह ने रूहों को इकट्ठा किया था, नबियों की रूहें सामने थी, अचानक अल्लाह ने एक ताज पेश किया, ज़बरजद का ताज, याकूत के हीरे लगे हुए, इतना बड़ा ताज, साथ एक रजिस्टर भी था। मेरा तशरीह ये ताज सब्ज़ रंग का ताज, ज़बरजद का, ज़बरजद के उसमें नागीने, याकूत के नागीने, ये ताज, ये रजिस्टर, ये ताज, ये ज़बरजद नहीं जानब, ये ताज, ये रजिस्टर, ये ताज, ये रजिस्टर। अल्लाह ने सारे नबियों को इकट्ठा किया, कहा कि मैं तुम्हारा खालिक, तुम्हें एक बड़ी अहमियत के लिए इकट्ठा किया है। सारी रूहें सामने, मेरे मालिक हो तुम। फरमाया ये सामने एक ताज है, कौन पहनना चाहता है? हर नबी ने कहा अगर ये इज्जत हमारे हिस्से में आए तो अच्छी बात है। अल्लाह ने कहा सिर्फ ताज नहीं पहनना, साथ कुछ शर्तें भी बड़ी हुई हैं, इन शर्तों को भी पूरा करना है। जाओ ये शर्तें पढ़ो, पढ़ के जो शर्तों को पूरा उतर सकता है वो ताज ही पहन ले और आ जाए। मेरे मालिक ये ताज है किस चीज का? नबूवत तो तूने हमें दे दी है, ये ताज अच्छा हुआ, ये ताज है किस चीज का? मेरी आवाज आप तक यकीनन आएगी, क्योंकि ये जिक्र किसी मीडियम का वसीले का मोहताज ही नहीं है। ठीक है जी, मेरे मालिक ये ताज जो है ये है किस चीज का? खालिक की आवाज है, ये ताज है शिफात का। कौन सा ताज है जी? पाकिस्तान में बड़ा गलत मानी है इसका कि जी शिफात से मुराद है सिफारिश। कहते हैं ना कि क़यामत वाले दिन कमली वाला आका हमारी शिफात करेगा। क्या करेगा जी? ये हमारे सिफारिश करेगा। एक लम्हे के लिए अपने अपने ज़मीन में झांकना और बेटे का जुमला सुनना। सीडी कैसेट का मैं कायल नहीं हूँ, मैं अपने लफ्ज़ों का कायल हूँ। शफात जो है, शफात, अगर ये सिफारिश हो, अच्छा सिफारिश पाकिस्तान में जायज़ है? अब ये कोई जॉब फर्ज किया, किसी नौकरी का इश्तिहार आए, हज़ारों लोग वहाँ पे ना एप्लीकेशन देते हैं, अपनी अपनी दरखास्तें जमा करवाते हैं। खुदा ना खासा कोई रह जाए तो वो कहता है कि यार मैं इसलिए रह गया था क्योंकि मेरी सदके, क्योंकि मेरी, अब वो मतलब समझ रहा है कि मेरा हक मारा गया। यही है ना, हक मारा गया, सिफारिश मेरी नहीं थी, मेरा काम नहीं हुआ, मेरी सिफारिश नहीं थी, मेरा काम नहीं। अपने अपने ज़मीर में फैसला करके बताओ, कोई शिया सुन्नी की बात नहीं है, अपने अपने ज़मीर में फैसला करो। जो सिफारिश पाकिस्तान में हराम है, क़यामत के दिन जायज़ हो जाएगी। जो सिफारिश पाकिस्तान में हराम है, क़यामत वाले दिन वो जायज़ हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। हरगिज़ भी शफाअत का नाम सिफारिश नहीं है, तो फिर शफाअत क्या है? उस खालिक ने, उस मालिक ने, तुम्हारा मिजाज में जान गया और बिल्कुल तुम्हारे मिजाज का जुमला कहने जा रहा हूँ। उस अल्लाह ने 14 से कहा तुम्हें जमीन पे भेजना है। अच्छा मालिक भेज, क्या काम है? हाँ, 14 ने कहा मालिक तेरे, हाँ हाय हाय, जुमले का लफ्ज़ काश कोई और पढ़ रहा होता और आवाज सुन रहा होता, फिर मैं तुम्हें बताता इस जुमले पे कम
لوگ کہیں گے کہ تو ہے. ٹھیک ہو گیا. اللہ نے تسبیح و تحلیل کا موسم تھا, عبادت کا ماحول تھا, معصوم لوگ تھے, نور کا عالم تھا. شفاعت سمجھا دوں, شفاعت کسے کہتے ہیں, پھر تاج شفاعت سمجھاؤں گا, پھر حسین سمجھاؤں گا کہ شفاعت کیا ہے, تاج شفاعت کیا ہے, اور پھر حسین کا کرم کیا ہے. بابا جی اللہ نے 14 کو زمین پہ بھیج دیا, آج تک 14 نے اللہ سے یہ نہیں کہا کیوں, کیسے, کہاں, کب, کیا. آج تک اللہ سے سوال نہیں کیا, اللہ سے کوئی سوال نہیں کیا. حکم آیا, حکم کی تعمیل, حکم آیا, حکم کی تعمیل. اچھا بندہ وہی ہوتا ہے. بھائی جعفر صاحب نے مجھے یہاں پہ بلایا, بند کیا, بھائی کا کوئی کام تھا, بھائی نے کال کی کہ یار تمہارے گاؤں میں نا یہ کام ہے, اگر یہ میرا کام تم کروا دو تو بھائی جان بڑی مہربانی ہوگی. میں بھی اچھا دوست ہونے کے ناطے ان کا کام کروا دوں گا. اچھا جب کبھی مجھے ضرورت پڑے گی میں بھی انہیں کال کروں گا کہ یار تمہارے علاقے میں کوئی کام ہے, اگر وہ کام کروا دو. اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو بات منواتا بھی ہے, بات مانتا بھی ہے, بات منواتا بھی ہے, بات میں بات سمجھا کے جا رہا ہوں, بات مانتا بھی ہے, منواتا بھی ہے. اب ساری زندگی اللہ نے 14 سے جو کہا 14 نے مانا. قیامت والے دن علی کا شیعہ, حسین کا ماتمی, مولا کو رونے والا اپنے اعمال کی وجہ سے دوزخ کی طرف جا رہا ہوگا. یہ 14 کی آواز آئے گی, مالک نہیں یہ ہمارا ہے, اسے چھوڑ دیں. ہائے ہائے, اس کا نام ہے شفاعت, اس کا نام ہے شفاعت. یہ شفاعت, یہی تاج شفاعت, یوم الس, روحوں کا عالم. ہاتھ باندھ رہا ہوں, عزت دار بندہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں باندھتا. جملہ سمجھ آ جائے تو بیٹے کو اتنی دعا کرنا کم از کم میرے سفر کی قیمت ہو جائے. قبلہ تاج شفاعت اللہ نے پیش کیا. پہلے نبی گئے, تاج اٹھایا, دیکھا بڑا خوبصورت ہے, رجسٹر اٹھایا, دیکھا شرطیں بڑی سخت ہیں, رکھ کے آگے کتاب کا حوالہ دیا, سعادت الدارین فی مقتل حسین. آخری جملے میں تم اتنا بولو گے جتنا بولنے کا حق ہے. پہلا نبی گیا, شرطیں پڑھی, شرطیں سخت, تاج رکھ دیا. دوسرا گیا, شرطیں سخت, تاج رکھ دیا. یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا زہرا کا لال حسین. یا کونے سے زہرا کا لال اٹھا, قبلہ زہرا کے لال نے اٹھ کے, میرے مولا حسین سبھی نے اٹھ کے. حسین دنیا میں آنے سے پہلے کریم کس طرح سے ہے, آگے حسین بڑا, شرطوں والا رجسٹر دیکھا, تاج دیکھا, شرطوں والا رجسٹر دیکھا. حسین نے شرطیں پڑھی نہیں, شرطوں والا رجسٹر رکھ دیا, تاج اٹھا لیا. تاج اٹھا کے نانا محمد کے سامنے آ گیا. نانا محمد کے سر پہ تاج رکھ کے کہا, نانا 1.25 انبیاء میں یہ تاج سجدہ ہی تجھے ہے, تو تاج پہ. نانا نے کہا حسین سجدے, حسین نے کہا نانا تو تاج پہ, شرطیں جانے, حسین جانے. نانا تو تاج پہن, 1.25 نبیوں میں یہ تاج سجدہ ہی تجھی پہ ہے, شرطیں جانے. حسین شرطیں, کہا نانا شرطیں جانے, حسین جانے, شرطیں جانے. سب قریب ہے حسین, قلم چل پڑا حسین کا. کیسے دنیا میں آیا, شعر تب پڑھوں گا جب میں آپ کے چہرے پڑھ کے اندازہ لگاؤں گا کہ آپ شعر سننے کے آمادہ ہو گئے ہو. ٹھیک ہے جی, یہ 4 قصے پڑھ دیجیے, کیا یاد ہے, پڑھ دیجیے جائیں گے. بڑا کبھی وہ شاعر زبردست نہیں ہو سکتا جو زبردستی شعر سنا. ٹھیک ہے, اور تم لوگ بھی ایسے بولنا کہ لگے کسی ہستی کے بٹھائے ہوئے ہو, زبردستی کے بٹھائے ہوئے نہیں. 4 آلام کے بھور میں کنارہ نہیں کیا, آلام کے بھور میں کنارہ نہیں کیا. اگر شعر کا قتل ہو گیا میرا قتل ہو جائے گا. آلام کے بھور میں کنارہ نہیں کیا, دکھوں میں مصیبتوں میں بندہ شرط نہیں ہوا کون. آلام کے بھور میں کنارہ نہیں کیا, تنہا کھڑا رہا وہ سہارا نہیں کیا, تنہا کھڑا رہا وہ سہارا نہیں کیا. اور ہے شان بے نیازی کہ بہتا ہوا فرات, ہے شان بے نیازی کہ بہتا ہوا فرات. غازی نے دیکھنا بھی
مجرم کو شفا دی، جب دنیا سے گیا تب بھی ایک مجرم کو شفا دی۔ دلچسپ بات یہ ہے جو پہلے دن آیا تھا وہ فرش کا مجرم نہیں تھا، جب پہلے دن آیا تھا وہ فرشی مجرم نہیں تھا، وہ عرش کا مجرم تھا، عجیب مجرم تھا۔ زمین پہ آیا جبرائیل کے ساتھ، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ میں آسمانوں سے حسین کی خوشی کا پیغام لے کے فرشتوں کے ساتھ لے کے سردار الملائکہ سردار الانبیاء جسے کتابت سمجھ میں آتی ہے بادشاہ میں آ گیا آپ کو مبارکباد دینے کے لیے۔ بادشاہ میں چوتھے آسمان سے نیچے آ رہا تھا کہ اچانک قدرت نے مجھے آواز دی۔ قدرت نے کہا بھائی جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں حسین کی آمد کی خوشی کی مبارکباد دینے جا رہا ہوں۔ قدرت نے جبریل سے کہا جبریل میں قدرت جب سے میرے پاؤں قدم ہوئے ہیں نا میں ہر وقت بے چین رہتا تھا، جب سے تو نے یہ نام حسین لیا مجھے سکون آ گیا، جب سے یہ تو نے نام حسین لیا ہے مجھے سکون آ گیا ہے، مجھے ساتھ لے چل، ہو سکتا ہے میری کر جائے۔ جبرائیل نے قدرت کو ساتھ لیا، زمین پہ آ گئے، بادشاہ محمد کے سامنے جبریل نے ہاتھ باندھے اور جبریل نظر صرف آل محمد کو آتا تھا، وجہ جبریل نور تھا، جبریل ایک بار کہو سارے جبریل، پھر کہو جبریل، پتہ نہیں میں 1400 سال سے رکا ہوا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں۔ جبریل کون تھا؟ بس پھر فیصلہ ہو گیا، عام آنکھوں کو نور نظر نہیں آیا کرتے، عام آنکھوں کو نور نظر نہیں آیا کرتے۔ کچھ لوگوں کو آج بھی شک ہے محمد نور نہیں تھا، وجہ یہی ہے عام آنکھوں کو نور نظر نہیں آیا کرتے۔ جبرائیل محمد عربی کے پاس بادشاہ فرشتوں میں میری بڑی بات ہے، سردار بندے بڑی میری توقیر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، بڑی ٹھاٹ باٹ ہے۔ اچھا میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ چل تو میرے ساتھ آ جا، اس گھر میں نا میری بڑی پرانی نوکری ہے، میں بڑا پرانا نوکر ہوں، تیری سفارش کروں گا، تیری بات کروں گا، شاید تیری کٹ جائے۔ بادشاہ میں اسے چوتھے آسمان سے اتنی دور سے اسے میں ساتھ لے آیا ہوں، بادشاہ مہربانی کیجیے اسے شفا دے دیجیے۔ کہا شفا جس نے دینی ہے ڈاکٹر صاحب مولا حسین وہ سو رہے ہیں، ذرا بات میں آنا۔ اس کے بادشاہ دیکھیں میں اتنی دور سے آیا ہوں فرشتے کو ساتھ دے کے، بادشاہ آپ مہربانی کریں، بادشاہ حسین سے کہیں اسے شفا دے دے۔ ایسا محمد مصطفیٰ نے کہا جبریل شفا چاہیے یا حسین سے کام ہے؟ شفا چاہیے یا حسین سے کام ہے؟ شفا چاہیے یا حسین بادشاہ چاہیے تو شفا؟ کہا پھر جس جھولے میں حسین سو رہا ہے پرواز کر دے، جس جھولے میں حسین سو، سارے بولو گے جس پر میں حسین سو رہا ہے، جس جھولے میں سو رہا ہے اس سے جا کے ٹوٹے ہوئے پر مس کر دے، شفا مل جائے گی۔ میں نے ہاتھ باندھ کے کہا بادشاہ محمد جب جبرائیل حسین کے جھولے تک پہنچ گیا تھا پھر حسین تک فرق کتنا رہ گیا تھا؟ آپ جبرائیل سے کہتے کہ جھولے سے نہیں حسین سے پر مس کر دے اسے شفا ملے، آپ نے جھولے کا کیوں کہا؟ بادشاہ محمد کی آواز آئی 14ویں صدی کے مولوی کا مجھے پتا ہے، اگر میں نے آج حسین کے جھولے سے شفا نہ دی تو میری اصغر کے جھولے سے شفا نہیں ملے گی۔ صدقے صلوات پہ مل کے بلند آواز اجازت دو شعر سلام کے سنائے جائیں۔ اگر آج میں نے حسین کے جھولے سے شفا نہ دی، مجمع تھا صحابہ بیٹھے ہوئے صحابی، ایسے تمہارا چہرہ دیکھ کے کھلا ہوا مجھے بات یاد اور آ گئی، پتہ نہیں پھر کبھی یہاں آنا ہو یا نہ ہو۔ میں اس علاقے میں یقیناً پہلی بار آیا ہوں، لیکن بھائی صاحب میں ضرور دیکھیں میں کہاں سے آپ وہاں دیکھ رہی ہے بے نیازی آپ کر رہے ہیں، میں ممبر پہ پہلی بار نہیں آیا، میں اس علاقے میں پہلی بار آیا ہوں۔ مجمع تھا بادشاہ، خیر ہے مجمع تھا بادشاہ محمد کے گرد جمع صحابہ، دائیں میں بیٹھے ہوئے تھے بادشاہ علی، بائیں میں بیٹھے ہوئے تھے بادشاہ حسین۔ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے نا کسی صحابی کے دل میں پتہ نہیں کیا بات آئی، وہ کھڑا ہوا کہ ہاتھ باندھے، کہا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا ہے آپ اکثر مولا علی سے بھی پیار کرتے ہیں،
کرتے ہیں، آپ ہر وقت باتیں ہی علی کی کرتے ہیں اور بادشاہ حسین سے بھی پیار کرتے ہیں۔ مولا یہ آپ کو علی زیادہ پیارا ہے یا حسین زیادہ پیارا ہے؟ صحابی کا سوال سنیں محمد مصطفیٰ سے، اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں یا رسول اللہ آپ کو علی زیادہ پیارا ہے یا حسین زیادہ پیارا ہے؟ سوال کس نے کیا؟ صحابی کیا کس سے؟ محمد مصطفیٰ سے۔ اب جواب بھی یہی بنتا تھا کہ جواب بھی محمد مصطفیٰ نے محمد کے بولنے سے پہلے حسین بول اٹھے۔ بادشاہ حسین نے کہا صحابی یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ تو میں تحفہ دے کے جا رہا ہوں، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ جس کا خاندان زیادہ بڑا ہوگا وہ نبی کو زیادہ پیارا ہوگا۔ جس کا خاندان، کون کہہ رہا ہے؟ حسین۔ سوال کیا ہے؟ حسین زیادہ پیارا ہے یا علی زیادہ پیارا ہے؟ حسین کیا کہہ رہا ہے؟ جس کا خاندان، یعنی کہ علی حسین کا باپ ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے، خاندان تو ایک ہے۔ عجیب بات کر رہا ہے حسین، جس کا خاندان زیادہ بڑا ہوگا وہ حسین وہ محمد مصطفیٰ کو زیادہ پیارا ہوگا۔ ابھی یہ بات کی تھی حسین نے جب بادشاہ علی نے فرمایا حسین لال ذرا میری طرف دیکھ۔ بابا میں نے اپنی بات نہیں کی، میں نے یہ نہیں کہا کہ جو آپ میں اور مجھ میں بڑا ہوگا، میں نے کہا جو خاندان میں زیادہ بڑا ہوگا۔ میں نے اپنی تو بات ہی نہیں کی، میں نے کہا اس کا علی فرماتے حسین مثلا تو اپنے خاندان کا تعارف کروا، حسین تو اپنے خاندان کا تعارف شرما کے بولتے ہو، تو اپنے خاندان کا تعارف کروا۔ حسین نے کہا بابا محسوس نہیں کرنا، آپ کی بھی بڑی عزت ہے، آپ کے بابا کی بھی بڑی عزت ہے، لیکن بابا دیکھیں نا میرا بابا آپ کے بابا سے زیادہ افضل ہے۔ آئے آئے میرا بابا حسین کہہ رہا ہے بادشاہ علی سے میرا بابا آپ کے بابا سے زیادہ افضل ہے۔ حسین کیسے؟ کہا بابا دیکھیں نا آپ کا بابا نگہبان کعبہ تھا، میرا بابا مہمان کعبہ ہے۔ آپ کا بابا نگہبان کعبہ تھا، میں چھوڑا ہوں، آپ کا بابا نگہبان کعبہ تھا، میرا بابا مہمان کعبہ ہے۔ بادشاہ دیکھیں نا آپ کی اماں کی بڑی عزت تھی لیکن میری ماں آپ کی ماں سے زیادہ افضل ہے۔ کہا حسین کیسے؟ کہا بابا آپ کی اماں جنتی ہے، میری ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے، میری ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے، میرا باپ آپ کے باپ سے افضل، میری ماں آپ کی ماں سے افضل، میری نانی آپ کی نانی سے زیادہ افضل، میرا دادا آپ کے دادا سے زیادہ افضل۔ باتیں کر رہا تھا حسین کہ اچانک علی کو پیار آ گیا۔ حسین کو 4 سال کے حسین کو زمین سے اٹھایا علی نے اپنی گود میں لیا، گود میں لے کے ماتھ میں دیکھی گا میری طرف میرا لہو ہو جائے گا، اگلے جملہ جانا ہو گیا۔ بادشاہ علی نے حسین کو لوڑی دی، ماتھے پہ پیار کیا، ماتھے پہ پیار کر کے علی نے بوسہ دے کے اللہ تیرے بات سمجھا سکوں، ماتھے پہ پیار کر کے بادشاہ علی نے کہا حسین ٹھیک ہے میں نے مان لیا، تیرا بابا میرے بابا سے زیادہ افضل، تیری ماں میری ماں سے زیادہ افضل، تیرا نانا میرے نانے سے زیادہ افضل، تیری نانی میری نانی سے زیادہ افضل، لیکن حسین بیٹا علی کہہ رہے ہیں لیکن حسین بیٹا ایک فضیلت ایسی بھی ہے جو قیامت تک تجھ حسین کے حصے میں نہیں آئے گی۔ بابا کون سی فضیلت جو حسین کے حصے میں نہیں آئے گی؟ علی نے مسکرا کے کہا حسین دیکھنا میرے بیٹوں میں حسین ہے، تیرے بیٹوں میں حسین ہے۔ سلام علیکم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بالکل سمجھ کر دو باتیں بڑی عجیب ہوئی ہیں یہاں آ کے، ایک تو یہ کہ مجمع بڑا کم تھا اور اس سے عجیب یہ کہ مجمع بڑا خاموش سبا تھا۔ خیر والا آپ کو سلامی رکھے، بولتا وہی ہے تو آل محمد کے ذکر میں بولنے کا، اور داد ذاکر کو نہیں ہوتی، داد ذکر کو ہوتی ہے۔ پڑھتا ذاکر نہیں، ذاکر پرست لوگ میں نے بڑے کم دیکھے ہیں، بولنے بھی نہیں چاہیے، بندہ ذکر پرست ہونا چاہیے۔ سلام کے 2 شعر اور اسی پر سلام چند جملے مسائل کے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ سب اسی جذبہ بیدار سے ڈر جاتے ہیں، سب اسی جذبہ بیدار سے ڈر جاتے ہیں۔ کون سا جذبہ؟ سب اسی جذبہ بیدار سے ڈر جاتے ہیں، ماتم ابن مددگار سے ڈر جاتے ہیں، ماتم ابن مددگار سے ڈر جاتے ہیں۔ اور کس قدر بزدل و بیکار ہے شامی لشکر، ایک بے شیر کی للکار سے ڈر جاتے ہیں۔ کس قدر بزدل و بیکار ہے شامی لشکر،
لشکر کس قدر بزدل و بیکار ہے شامی لشکر ایک بے شیر کی للکار سے ڈر جاتے ہیں اور بنت حیدر تیرے لہجے میں علی رہتا ہے شام والے تیری گفتار سے ڈر جاتے ہیں شام والے تیری گفتار سے ڈر جاتے ہیں کل جو عباس علمدار سے ڈر جاتے تھے کل جو عباس علمدار سے ڈر جاتے تھے اب علمدار کے حکمران سے ڈر جاتے ہیں سمجھ پڑے کافی مطلب تمہیں آباد رکھے سلامت رہو سوائے غم مظلوم حسین کے ارے غم سے محفوظ رہو جتنی دعائیں میرے ذمہ بھائی داخل نے لگائی اگر تم رہ گئی ہو تو بادشاہ حسین تو دلوں کا راز بھی جانتا ہے میرے مولا تمام دعاؤں کو قبول فرما صلوات پڑھے مل کے بلند آواز سے میں دکھ کی کہانی کیا کیا نہیں دیا آل محمد نے دنیا کو اور دنیا نے ایک چادر بھی نہیں دی علی کے یقیناً جو بی بی شام سے آتی ہے بڑی دور سے آتی ہے نا زینب مجھے ممبر کی قسم ہے بی بی زینب اتنی دور سے آتی ہے اور سب سے دیر میں جاتی ہے وہ نعرے سننے نہیں آتی وہ فضائل سننے نہیں آتی وہ تو ڈھونڈتی ہے کوئی گھر ایسا ہو کوئی میرے حسین کو روئے مولا ان آنکھوں کو سلامت رکھے بڑا اعتراض کیا جاتا ہے بھائی جعفر نے مجھے بتایا کہ کہتے ہیں کہ شیعہ روتے ہیں اور تمہیں دلیل لے کے جاؤں روتے کیوں ہیں اور تاریخ میں کتنے بندے ایسے ہیں جو اپنے رونے کی وجہ سے مشہور ہو 5 ہستیاں ایسی ہیں بڑے آرام سے میں مسائل پڑھا کرتا ہوں میرا مزاج ہی یہی ہے مسائل میں کبھی جلدی نہیں کی یا پڑھنا نہیں یا ایسے پڑھنا ہے جیسے علی کی بیٹی چاہتی ہے اسے تو سارے راستے میں کسی نے حسین کو رونے نہیں دیا جب مجلس ختم ہوتی ہے نا تو میں بتاؤں تم رو رہے ہیں مولا کے ایک موقع تھا منحال بن عمر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا ہاتھ کرنے مولا بڑے سال ہو گئے کربلا کو برپا ہوئے مولا میں چاہتا ہوں میں اپنے بیٹے کے سر پہ سینہ سجاؤں آپ میری حسرت ہے مولا آپ اس شادی میں شرکت کریں رو کے غریب نے کہا کہ حال تو سمجھتا ہے وہ خوشیوں کے قابل رہ گئے نہیں مولا میری حسرت ہے آپ ایک دفعہ اپنے گھر ضرور کہا منحال اگر تو نے مجھ سجاد کو گھر بلانا ہے تو میں عظمت بتاؤں جو تم نے آج مجلس رکھی کتنا بڑا مقام ہے تمہارا منحال اگر تو چاہتا ہے میں سید الساجدین تیرے گھر آؤں تو پھر شادی نہیں میرے حسین کی مجلس رکھ منحال تو حسین کی مجلس رکھ بادشاہ علی اکبر میرے بھائی کی شہادت رکھ میں تیرے گھر میں آؤں گا منحال میں رکھی مجلس مولا گھر میں آئے مجلس ختم ہوئی مجلس ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے منحال میں نظر کی دیکھا مولا سجاد مجلس موجود نہیں ہے منحال حیران ہوا میں نے دیکھا اچانک مجلس میں جہاں پہ گیٹ تھا نا جہاں پہ دروازہ تھا مجلس کے آخر میں مولا سجاد وہاں کھڑے ہوئے تھے جو مومن گزرتا تھا سجاد ہاتھ باندھ کے کہتا تھا تیرا شکریہ تو نے میرے بے کفن بابے کا معذر کیا تیرا شکریہ تو نے میرے پیاسے بابے کو رویا بسم اللہ 5 ہستیاں تاریخ کہتی ہے ایسی ہیں یادگار مصائب زندگی تم نے یہ مصائب سنا ہو بادشاہ حسین نے مجھے عطا ہی نہیں کی قبلہ 5 ہستیاں ایسی بھی ہیں کائنات میں کوئی اپنی شجاعت کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے کوئی اپنے صبر کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے کوئی اپنی جائیداد کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے کوئی اپنے گھر کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے 5 ہستیاں ایسی ہیں اس کائنات میں جو اپنے رونے کی وجہ سے مشہور ہے جو اپنے رونے کی وجہ سے مشہور ہے پہلی ہستی ہے جناب آدم نبی جب اللہ نے جنت سے زمین پر بھیجا تھا آدم نبی 300 برس آدم نبی نے سر اٹھا کے آسمان کو نہیں دیکھا 300 برس
صحت کی وجہ سے بڑا روئے. بیماری آئی ایوب نبی کو, واقعہ تم نے سنا ہوا تمہارا. رستے میں چلے گئے, جنگل میں تھے, فاقہ کشی ہوئی, بھوک لگی, وفادار بیوی ساتھ. ایوب نے کہا اے میری زوجہ تمہیں بڑی وفا کی ہے, ذرا رستے میں کھڑی ہو جا, کوئی قافلہ آتا ہے تو کچھ کھانے پینے کے سامان, تو رستے کا سفر تو رفتے سفر اس سے پوچھتے ہیں. ایوب نبی کی بیوی رستے میں کھڑی ہو گئی, قافلہ گزرا, قافلے سے ایوب نبی کی بیوی نے ہاتھ مار کے, آج بھی نا عربی میں رواج ہے, میں تاریخ پڑھنے کا عادی ہوں, اگر عورت نے اس طرح سے ہاتھ مارنے دو نا, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ عورت سوال کرنے والی ہے, وہ سائلہ ہے, وہ کچھ مانگنا چاہتی ہے. ایوب نبی کی بیوی سنسان رستے پہ ایسے ہاتھ مار کے کھڑی ہوئی تھی. اچانک ایک قافلہ گزرا, اللہ کرے میں سمجھا سکوں اس معیار پہ. قافلے نے پوچھا ہے سائلہ تجھے کیا چاہیے؟ کہا میں ایوب نبی کی بیوی ہوں. ایوب نبی کو بیماری آ گئی. ایوب نبی جنگل میں ہیں, ہمارے کھانے کے لیے کچھ دے دو, ہماری مدد کر دو. انہوں نے کہا اگر تو ایوب نبی کی بیوی ہے تو پھر یقیناً تو یوسف نبی کی نسل سے ہے.